اور 72 مرتبہ کہا حسین پشت پر بیٹھے تھے، اور جب حسین کا سجدہ بھی پشت رسول پر ختم ہو گیا اور حسین اپنی مرضی سے نیچے آ گئے، اور 72 مرتبہ کہنے کے بعد رسول نے بھی سر اٹھا لیا، نماز کامل ہو گئی، حسین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے نانا سے وعدہ کر لیا، نانا آپ نے میرے لیے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، میں آپ کے دین کی راہ میں 72 سر پیش کر دوں گا، میں تمہارے دین کے لیے 72 سر پیش کر دوں گا۔ آج کسی کی مخصوصی ہے، کوئی تابوت برآمد ہونا ہے تو اللہ کے بندے حسین نے کہا یا اللہ میں تیری راہ میں 72 قربانیاں دوں گا۔ رسول سے کہا رسول اللہ میں آپ کی ایک ایک تسبیح کے بدلے ایک ایک سر دوں گا، لیکن ایسے سر دوں گا کہ جو نمازی سر ہوں گے، جو تسبیح پڑھنے والے سر ہوں گے۔ اور نانا دنیا میں کسی نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی جو میں قربانی دوں گا، نانا میں علی اکبر کو قربان کروں گا، نانا میں قاسم کو قربان کروں گا، نانا میں عباس کے شانے دے دوں گا، نانا میں علی اصغر کا گلا دے دوں گا، نانا میں سجدے میں اپنا سر کٹا دوں گا، نانا آپ کا دین سر بلند رہے گا، آپ بے فکر رہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور خدا کی قسم یہ حسین کی قربانی ہے کہ آج ہر مسجد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے۔ حسین کو نکال دو، حسین کو نکال کے دیکھو کہ دین میں کیا رہ جاتا ہے، پھر اذانیں کہاں رہ گئیں، پھر روح اذان کہاں رہ گئی۔ آج حسین ہیں تو سجدہ باقی ہے، آج حسین ہیں تو دین باقی ہے، آج حسین ہیں تو شریعت باقی ہے، آج نمازیں ہو رہی ہیں حسین کے سجدے کے صدقے میں۔ لیکن یہ تو پوچھو کہ حسین کا کتنا نقصان ہوا ہے، گھر کا گھر لٹ گیا، حسین کے بچے کاٹ دیے گئے، صرف یہی نہیں شہادت پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے، حسین کی بہن کے سر سے چادر چھینی گئی ہے، حسین کی چھوٹی سی بچی کے رخسار تماچے لگا کے نیلے کر دیے گئے۔ یہ کوئی کم قربانیاں نہیں ہیں۔ 5 محرم ہو گئی، حسین کو 5 دن ہو گئے کربلا میں آئے ہوئے، تم بیٹھے ہو، آج ہوا بھی چل گئی، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن جاؤ 61 ہجری 5 محرم کو ذرا کربلا کی تاریخ پڑھو کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے گرمی بڑھتی چلی جا رہی، گرمی بڑھتی چلی جا رہی، خیمے 4 محرم کو نہر سے دور ہٹا دیے گئے، اور اب بہت دور سے عباس کو جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، لیکن 7 محرم کو وہاں پر بھی داخلہ بند ہو گئے۔ 3 دن سے بچے بھوکے پیاسے رہے، 3 دن بچے بھوکے پیاسے رہے، اور آخر آ گیا عاشور کا دن، قربانیوں کا دن آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ روئیں گے یا نہیں، میں تو اپنی ذمہ داری ادا کروں، میں تو اپنی عبادت کروں گا، اس لیے کہ میری عبادت یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ حسین پر کیا گزری ہے، میری عبادت یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ زہرا کیوں آتی ہے، میری عبادت یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ زہرا ہاتھ میں ایک خشک رومال لے کر آتی ہے اور صرف یہ دیکھتی ہے کوئی میرے بیٹے پر رونے والا، اثر کر جائے تو کر جائے جملہ، نہیں تو تم جانو تمہاری قسمت جانو۔ میں ڈنڈے سے منوانے کا عادی نہیں ہوں، جس کو رونا ہے رو لے، جس کو نہیں رونا وہ جانے اور مادر حسین جانے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ ایک بہن بھائی سے بچھڑی ہوئی ہے، بہن مدینے میں ہے، بھائی کربلا میں، بہن کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، بھائی کا نام ہے علی اکبر، بہن مسلسل بھائی کو یاد کر رہی ہے، روزانہ دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں فاطمہ صغریٰ، اور جہاں پر علی اکبر کے قدم کے نشان ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر بھیا کے قدموں کے نشانات کو چوما کرتی ہیں اور آواز دیتی ہیں میرا بھیا علی اکبر، بھیا تم مجھے کب لینے آؤ گے، بھیا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہوں اور میرا دم نہ نکل جائے، بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور میں تمہیں زندہ نہ ملوں۔ صغریٰ یہی بیان کیے جا رہی ہیں کہ ایک بار صغریٰ کی امید بر آئی، اس لیے کہ صغریٰ دروازے پر بیٹھی ہے نقاب میں ملبوس، اور سامنے سے ایک قاصد گزر رہا ہے۔ صغریٰ نے کہا کون ہے بھائی؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کہا کہاں جاتا ہے؟ کہا جاتا ہوں کوفے سے آگے جا رہا ہوں، اور مختلف لوگوں کے خطوط جیسے ہی سنا کہ کوفے سے آگے جا رہا ہے، کہا رک جا میرے بھائی، رک جا اے قاصد، میرا بھی ایک خط ہے، میں چاہتی ہوں میرے بابا تک پہنچ جا۔ کہا تمہارے بابا کہاں ہیں؟
کا کوفے کا کہہ کے گئے تھے، وہیں قریب میں کہیں ہوں گے، میرے بابا کو تلاش کر اور ان تک یہ خط پہنچا دے۔ ایک بار کہا لاؤ خط دے دو، میں خط آپ کے بابا تک پہنچا دوں گا۔ صغرا گھر میں آئی، کاغذ قلم لائی، ہاتھ میں راشا ہے نا، صغرا کے تپے لرزہ چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ کا کپا رہے ہیں، صغرا بیمار ہیں، بخار چڑھا ہوا، بخار میں ہاتھ لرزتے ہیں، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ قلم پکڑا اور چچا محمد حنفیہ کے پاس آئے اور کہا اے چچا حنفیہ، آپ میری طرف سے خط لکھ دیجئے میرے بابا کے نام، میں چاہتی ہوں میرے بابا کے نام خط لکھ دیجئے۔ صغرا نے خط لکھوانا شروع کیا، محمد حنفیہ نے بھی لرزتے ہاتھوں سے خط لکھا، پورا خط لکھوا دیا گیا۔ خط پر خوشبو لگائی گئی، خوشبو لگائی گئی اور خوشبو لگانے کے بعد خط کو لفافے میں رکھا گیا اور خط کو قاصد کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہہ کے دیا اے قاصد، یہ خط میرے بابا حسین کو پہنچا دے اور دیکھ ہو سکے تو میرے بابا سے خط کا جواب ضرور لے آنا، ہو سکے تو خط کا جواب میرے بابا سے ضرور لے آنا۔ میرے عزیزوں، خط لے کے چلا، خط لے کے چلا، چلتا رہا، دن پہ دن گزرتے گئے۔ اس وقت کربلا پہنچا کہ جب حسین علی اکبر کا لاشا مقتل میں لٹا رہے تھے، حسین علی اکبر کا لاشا مقتل میں لٹا رہے تھے اور حسین علی اکبر کے جگر سے برچی کا پھل کھینچ چکے تھے، علی اکبر کے جگر میں سوراخ ہو چکا تھا۔ حسین نے ماں کو لاشا دکھایا، لاشا دکھانے کے بعد مقتل میں لا کے رکھ دیا اور حسین علی اکبر کے لاشے سے لپٹے ہوئے تھے، حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر کا لہو لگا ہوا تھا، حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر کا لہو لگا ہوا تھا۔ ایسے میں جب حسین علی اکبر پر رو رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، ماتم کرو ماتم۔ ایک بار حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور رو کر کہا تو کون ہے بھائی؟ یہاں تو لوگ ہمیں پتھر مار رہے ہیں، یہاں تو لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، کوئی ہمیں پانی نہیں دے رہا، تو کون ہے جو اس وقت حسین کو سلام کر رہا ہے، اس وقت فاطمہ کے بیٹے کو سلام کر رہا ہے؟ اس نے ایک بار روتے ہوئے کہا مولا، میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں، میں قاصد صغرا ہوں، صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ اب سمجھو کہ جب باپ نے بیٹی کا نام سنا ہوگا تو باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حسین نے بے اختیار کھڑے ہو کر کہا کس کا خط لایا ہے، دوبارہ بتا، ذرا دوبارہ بتا کس کا خط لایا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی صغرا کا خط، مدینے سے لایا ہوں۔ کہا لاؤ خط لاؤ، زنبیل کھولی، اس میں سے خط نکالا، حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، صغرا کا خط اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا کہا تھا صغرا نے؟ صغرا نے کہا تھا قاصد ہو سکے تو میرے بابا سے جواب لے کر آنا، ہو سکے تو میرے بابا سے جواب لے کر آنا۔ حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر کا خون تھا، حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر کا خون تھا، انہی لہو بھرے ہاتھوں سے حسین نے صغرا کا خط تھاما۔ گویا حسین نے لہو نہیں لگایا بلکہ لہو سے صغرا کے خط کا جواب، علی اکبر کے لہو سے صغرا کے خط کا جواب لکھا۔ اب خط کھول کر پڑھا، حسین چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے روئے۔ خط میں لکھا ہوا تھا یہ خط ہے ایک بیمار بیٹی کا اپنے مسیحا بابا کے نام، یہ خط ہے فاطمہ صغرا بنت الحسین کا، حسین ابن علی میرے بابا کے نام۔ بابا سب سے پہلے آپ پر میرا سلام، بابا سب سے پہلے آپ پر میرا سلام۔ حسین نے روتے ہوئے کہا وعلیک السلام یا بنتی، اے میری بیٹی تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ حسین خط پڑھ رہے تھے نا تو حسین نے جواب دے دیا، حسین نے جواب دے دیا۔ دوسرا سلام لکھا تھا چچا عباس کو میرا سلام، چچا عباس کو سلام۔ حسین نے خط کو بلند کیا، نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس صغرا نے سلام کہا ہے، عباس صغرا نے سلام کہا ہے۔ سب کو سلام صغرا نے لکھا۔ حسین سب کے لاشوں کی طرف اشارہ کرتے رہے تمہیں سلام، تمہیں سلام، تمہیں سلام۔ ایک بار خط میں لکھا تھا بابا میرے بھیا علی اکبر کو میرا سلام اور میری شکایت
کہ بھیا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں پر قافلہ ٹھہرے گا وہ وہاں سے مجھے لینے آئیں گے، اور جب ان کی شادی ہوگی تو اپنی دلہن کو میرے پاس لائیں گے۔ بھیا علی اکبر سے کہہ دیجئے گا کہ بہن انتظار میں ہے، بہن انتظار میں ہے، سنو گے؟ ایک بار حسین نے روتے ہوئے خط کو آنکھوں سے لگایا، اور لگانے کے بعد علی اکبر کے زخمی جگر پر رکھ کر کہا، لو علی اکبر یہ تمہارا خط ہے، صغرا نے تمہیں سلام بھیجا ہے، صغرا کا جواب سلام دو۔ آخری جملہ تقریر کا، حسین نے خط کو اٹھایا، آخری سطر لکھی ہوئی تھی، بابا بھیا علی اصغر کو میرا پیار، اصغر کے رخسار پر میرا پیار۔ حسین